السلام علیکم یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ ناظرین اکرام، میں محمد شاویز سرالی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ 26 دسمبر قریب ہے، اور 26 دسمبر والے دن جو مناظرہ ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہوگا، اور میں مخاطب ہوں مفتی حنیف قریشی سے۔ مفتی حنیف قریشی کا ایک بیان سننے کو ملا جس میں کہہ رہا ہے کہ میں ڈاکٹر اشرف آصف جیلانی صاحب سے مناظرہ کروں گا۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، اگر آپ میں ہمت ہے تو مرکز صراط مستقیم آئیے۔ جب ڈاکٹر صاحب قبلہ نے لکھ کر دے دیا ہے کہ مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب کی جیت میری جیت ہے، مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب کی ہار میری ہار ہے، تو آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ مرکز صراط مستقیم آئیے تو نا۔ اور ہاں، جہاں آپ کو کوئی بندہ بلائے نا ادھر بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، اور جو بلا رہے ہیں آؤ ہماری طرف، آؤ ہماری طرف، تو ادھر آپ جاتے نہیں ہیں۔ ادھر جہلم میں آپ گئے، ادھر کہتے ہیں کہ جہلم میں ہمیں دروازہ ہی نہیں کھولا، انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا، اور انہوں نے ہمیں ناشتے کا بھی نہیں پوچھا، کھانے کا بھی نہیں پوچھا، آپ کو اپنے جیب سے کرنا پڑا۔ تو آپ ذرا مرکز صراط مستقیم آئیے نا، آپ کا پروٹوکول کے ساتھ استقبال بھی کیا جائے گا، آپ کو اندر لے کر جا کر ناشتہ بھی کرایا جائے گا، لنچ بھی کرایا جائے گا، اور اگر آپ ڈنر کرنا چاہیں ڈنر بھی کرایا جائے گا۔ اور ہمارے ایک ببر شہر ہے مفتان محمود سیالوی صاحب، انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر تم حنیف قریشی راولپنڈی سے لاہور تک بائی ایئر جانا چاہتا ہے تو میں اس کو بائی ایئر ٹکٹ آنے جانے دونوں کی ٹکٹ دوں گا۔ تو مفتی صاحب، آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آئیے نا مرکز صراط مستقیم۔ آپ کہتے ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جیلانی سے مناظرہ کروں گا، ڈاکٹر اشرف آصف جیلانی صاحب کی، ڈاکٹر جیلانی صاحب کی آپ پیروں کی دھول بھی نہیں ہے، آپ ان کے شاگردوں کا مقابلہ کر لیں، یہ بڑی بات ہے۔ آپ کو مناظرہ اس وقت ہی یاد آتا ہے جب اگلا بندہ جیل میں ہو یا اگلا بندہ بستر لعنت پر ہو۔ جب ڈاکٹر صاحب جیل میں تھے 4 ماہ آپ لوگوں نے ڈالا، بکواسات کی کہ ڈاکٹر اشرف آصف جیلانی گستاخ ہو گیا، ہم سپریم کورٹ میں دلائل دیں گے، ہم فلانی عدالت میں دلائل دیں گے۔ تو وہ آپ کے دلائل، آپ کی بحث و مباحثہ کدھر گیا جو آپ نے دلائل میں عدالتوں میں جا کے پیش کرنا تھا، عدالتوں میں دینا تھا جا کر؟ اور جب قبلہ ڈاکٹر صاحب باہر آئے، جیل سے باہر آئے، تو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے جمعے کے خطبے میں ہی یہ بیان کیا تھا کہ وہ کدھر گئے ہیں جو مناظرے کا جن کو شوق تھا۔ میں اشرف آصف جیلانی باہر ہوں، قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اعلان کیا کہ میرے سامنے آ کر بیٹھیں، اور 3 سال آپ کدھر غائب رہے جب قبلہ ڈاکٹر صاحب کہتے رہے کہ جن کو شوق ہے مناظرے کا ہمارے سامنے آ کے بیٹھ جائے، ہمارے سامنے آ کر بیٹھ جائے۔ اور جب آپ کو معلوم ہے، جب آپ کے علم میں ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب ابھی بستر علاج پر آپ بیمار ہیں، اللہ پاک آپ کو زور کا صدقہ شفائے کاملہ اجرا نافع عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ سنیوں کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب 3 سے 4 ماہ کے لیے کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے، ان کے خاص شاگرد، ان کے اپنے شاگرد، ان کے اپنے رشتہ دار ان سے نہیں مل سکتے، اور آپ کہتے ہیں جی 48 گھنٹے کا ہم ٹائم دیتے ہیں، 48 گھنٹے میں ہمیں صورتحال، ہمیں بیان چاہیے۔ جب ڈاکٹر صاحب نے لکھ کر دے دیا ہے کہ مفتی زاہد نعمانی جلالی کی جیت میری جیت ہے، ان کی ہار میری ہار ہے، تو آئیے ہمت کیجئے، مرکز صراط مستقیم آپ کا استقبال بھی کیا جائے گا، آپ کو کھانا بھی کھلایا جائے گا۔ اور ہاں، اگر آپ جیت گئے، ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے دلائل ثابت کرنے میں سچے ثابت ہو گئے، تو قبلہ ڈاکٹر زاہد نعمانی جلالی صاحب نے، آپ نے تو یہ کہا کہ ہم بوسے بھی کریں گے، اور ہم یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم آپ کے قدم بھی چومیں گے، ہم اپنے قدموں پر بٹھا کے آپ کو لایا کریں گے، ہم آپ کو اپنے قدموں پر بٹھا کے لایا کریں گے۔ ہمت کیجئے، کوشش کیجئے، مرکز صراط مستقیم 26 دسمبر کو آئیے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔